نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام اللہ والوں کی باتیں لیے آپ کے درمیان پھر حاضر ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے الحمدللہ صحابہ کرام میں جو سب سے بڑے مرتبے والے حضرات ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ صحابہ جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان حق کے ترجمان سے ایک ایک کو نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یوں تو ہر صحابی جنتی ہے، لیکن یہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، ان کا تذکرہ خیر ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ اب ان عشرہ مبشرہ کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے سید الاصفیاء امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر آج کے ایپیسوڈ میں ہم کریں گے۔ ان کا تعارف، ان کا حلیہ، ان کی سیرت اور ان کی سیرت سے ملنے والے مدنی پھول ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے، اسے سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کیسی شان بیان کی ہے، اس کو بھی سنیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ہماری جانیں ان پر قربان، پنجتن پاک پر قربان، امام حسن اور امام حسین پر قربان۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں الحمدللہ بہت محبت ہے۔ اس محبت سے یہ امید بھی ہے کہ یہ محبت آخرت میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے آپ کے تعلق سے جو بشارت تھی، پہلے اسے سن لیجئے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی ارشاد فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ جب حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، سبط رسول اللہ اور سبط اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کیا بات رضا اس سمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم ہر ایپیسوڈ میں جن شخصیت کا مبارک تذکرہ کرتے ہیں ان کا کچھ حلیہ بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ تو کیا بات ہے۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ تو گویا کہ آپ کے حلیے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کی تاثیر نظر آتی، اثر نظر آتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیہ آپ کا بہت میچ تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آغوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھائے، تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کاندھوں پر سوار کیے، گھر شریف سے باہر تشریف لاتے، کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس ہو گئے تھے کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن بن علی کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز اور کیا پیارے کلمات ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے عرض کی، صاحب زادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت ملی ہے، یہ شان ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب امام حسن کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے، اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب یعنی پیارا رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب یعنی پیارا رکھ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہمیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار ہے، اور جنہیں امام حسن سے پیار ہے انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہے۔ لہٰذا ہم سب کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کرنی ہے، اور آپ کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے، آپ کے فرامین پہ بھی عمل کرنا ہے، جو باتیں جو عقیدے وہ سکھا گئے اس پر بھی قائم رہنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت امام حسن بن علی جو ابھی چھوٹے سے تھے تشریف لائے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن شریف اور پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آرام سے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھاتے اور انہیں شفقت سے اتارتے۔ جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں میرا پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کتنی بلند ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا پھول ارشاد فرما رہے ہیں، جنتی نوجوانوں کا سردار ارشاد فرما رہے ہیں، کئی سردار کہہ کے آپ کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور کئی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک جو حسن سے محبت کرے تو بھی اسے اپنا پیارا بنا لے۔
تو اس طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں بہت بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اور وہ اسلام کی تاریخ کا بہت حسین دور، حسین وقت ہے جس سے اسلام کو مزید تقویت ملی، مسلمانوں میں صلح ہوئی، مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم ہوا، مسلمانوں میں محبتیں قائم ہوئی، اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کے تعلق سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر تھے۔ امام حسن بن علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے اور کبھی امام حسن کی طرف نظر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اللہ پاک اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، تو اہل کوفہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، پھر چند شرائط کے ساتھ امور خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرما دی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شرائط قبول فرمائی اور باہم صلح ہو گئی۔ یوں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ اللہ پاک میرے اس فرزند کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنا عظیم کارنامہ آپ کی سیرت کا ہے کہ اس کی برکت سے مسلمانوں میں آپسی محبت صلح کی صورتحال ہوئی، اور جو فتنے فساد اس وقت برپا ہو رہے تھے اس کا خاتمہ ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی مرحبا ترک خلافت کے صلے میں، یعنی آپ نے خلافت ترک فرمائی تاکہ مسلمانوں میں فتنے برپا نہ ہوں، تو ترک خلافت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کا رتبہ عطا فرمایا، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 392 پر علامہ علی قاری حنفی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل ہے۔ بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی، اللہ پاک نے اس کے بدلے ان میں اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا۔ پہلے قطب اکبر یعنی غوث اعظم خود سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اوسط یعنی بیچ میں حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آپ کے ذریعے جو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا، آپ نے بہت بڑا کام کیا اسلام کے لیے، اس کی وجہ سے آپ کو غوث اعظم کا پہلا مرتبہ عطا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں، تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پھر 6 مہینے کے لیے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ معلومات میں ہے، اپنی معلومات میں یہ اضافہ کر لیجئے کہ خلافت راشدہ کن کو کہتے ہیں، تو یہ 5 حضرات ہیں، 5 ہستیاں ہیں جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل سے ہیں، لہٰذا آپ کی تربیت جو ہے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ گویا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار ہے۔ تابعی بزرگ ابو الحواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟
فرمایا یہ حدیث یاد ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ میں نے صدقے یعنی زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی تو نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت جلد 3 صفحہ 46 پر لکھتے ہیں اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دے۔ وہ دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت ہی کم سین یعنی کم عمر تھے، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی زکوٰۃ کا چھہارا یعنی سوکھی کھجور نہ کھانے دیا۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ جو سید صاحبان ہوتے ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، نہیں دینی چاہیے، بلکہ پاک مال سے ان کی خدمت کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کا تعارف اور آپ کی شان و عظمت کو ہم نے کچھ سننے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک القابات میں سے ایک بڑا مشہور لقب جو آپ کے نام کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے وہ ہے سید الاسخیاء۔ سید الاسخیاء امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ سخاوت اتنی فرماتے تھے۔ آپ کی سخاوت کے تعلق سے کچھ واقعات سناتا ہوں تاکہ اپنا جذبہ بھی بڑھے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سائل نے حاضر ہو کر تحریری درخواست پیش کی، یعنی سخاوت بھی فرماتے تھے لیکن جو لینے آیا ہے، جو سوالی ہے، اس کی عزت کا بھی کتنا خیال رکھتے تھے، اس کے ساتھ بھی جو نفس ہے اس کا بھی کتنا احترام کرتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سائل نے حاضر ہو کر تحریری درخواست یعنی رائٹنگ میں اپنی عرض پیش کی۔ آپ نے بغیر پڑھے فرمایا تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی۔ عرض کی گئی اے نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی درخواست پڑھ کر جواب دیا ہوتا۔ ارشاد فرمایا جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا، پھر اگر اللہ پاک مجھ سے پوچھتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا رکھ کر کیوں ذلیل کیا تو میں کیا جواب دیتا؟ اللہ اللہ۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک بار اللہ سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس حاجت مند کی یہ دعا سنی تو فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے اور اس شخص کے لیے 10,000 درہم بھجوائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سیدنا ابو ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک مرتبہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوئے۔ سلام و دعا کے بعد سفر حج کے حالات عرض کیے۔ جب ہم واپس آنے لگے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے ہر شخص کے لیے 400 درہم بھجوائے۔ ہم نے رقم لانے والے صاحب سے کہا ہم تو مالدار و دولت مند ہیں، ہمیں اس کی حاجت نہیں۔ اس نے کہا آپ حضرت امام حسن کی بھلائی کو واپس نہ لوٹائیے۔ پھر ہم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اپنی مالداری کے بارے میں عرض کیا۔ فرمایا میرے عمل خیر یعنی بھلائی کے کام کو واپس مت کیجیے، اگر میری موجودہ حالت ایسی نہ ہوتی تو یہ رقم قبول نہ کرنا تمہارے لیے آسان ہوتا۔ میں تو آپ حضرات کو زیادہ راہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک عرفے کے دن اپنے بندوں کے متعلق فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے بندے پراگندہ حال یعنی حیران و پریشان میری بارگاہ میں رحمت کی سوالی بن کر حاضر ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر احسان کرنے والوں کو بخش دیا، ان سے برا سلوک کرنے والوں کے حق میں ان کے محسن یعنی احسان کرنے والے کی شفاعت قبول کی۔ اللہ پاک جمعے کے دن بھی اسی طرح فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت کا بہت جذبہ تھا، بہت بڑے سخی آپ ہیں اور بہت سارے واقعات آپ کے ملتے ہیں، بہت بردباری فرمانے والے، بہت بڑے عابد، اتنے بڑے عابد، اتنی عبادتیں، اتنی تقویٰ و طہارت کہ اللہ اکبر۔ نواسہ رسول، چمن مرتضیٰ کے جنتی پھول، جگر گوشائے بطول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مبارک صورت ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی، آپ اپنی جس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے یہ مبارک تختی بھی
آپ کے ہمراہ ہوتی۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ سورہ کہف کتنی بڑی ہے، 15ویں پارے کے اختتام میں شروع ہو رہی ہے اور 16ویں پارے تک چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ کہف کی تلاوت روزانہ آپ فرماتے ہیں۔ سیدنا محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے گھر کی طرف کبھی نہ چلا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 بار مدینہ منورہ سے پیدل مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی وضو کر کے فارغ ہوتے آپ کا رنگ بدل جاتا۔ اس کی وجہ پوچھنے پر فرمایا، جو شخص مالک عرش یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ گویا کہ آپ پر اللہ کے خوف و خشیت کی ایسی کیفیت ہوتی کہ رنگ ہی تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بردباری بھی آپ کی کمال کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں آ کر معافی کا کہے تو میں اسے ضرور معافی دے دوں گا، اس کی معذرت قبول کر لوں گا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بڑا ہی اپنے اندر درگزر کی عادت پیدا کرنے کا جذبہ دلانے والا واقعہ ہے۔ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، غلام گرم گرم شوربے کا پیالہ دسترخوان پر لا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا جس کی وجہ سے شوربے کے چھینٹے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آئے۔ کپڑا بھی گندا ہوا اور ظاہر سی بات ہے تپش گرمی یہ بھی لگی۔ یہ دیکھ کر غلام گھبرایا اور شرمندگی بھرے لہجے میں اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ اکبر۔ کیا پڑھا؟ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے معاف کیا۔ غلام نے پھر اس آیت کا آخری حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کی خوشندی کے لیے آزاد کیا۔ کیسی بردباری ہے، کیسی درگزر کی مبارک صفت ہے، مبارک عادت ہے۔ معاف کرنے کا کیسا جذبہ ہے کہ جس سے غلطی ہوئی اس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ لہٰذا ہم سب کو بھی چاہیے ناظرین کہ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت پیدا کرے۔ دیکھیے غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں لیکن لوگ ہمیں معاف کرتے ہیں اور کر رہے ہوں گے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوگا کہ ہماری غلطی ہوئی ہوں گی ہمیں بھی پتہ نہیں، لیکن سامنے والے نے درگزر سے کام لے لیا، ہمیں معاف کر دیا، ہمیں بھی پتہ نہ چلا۔ لہٰذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ معاف کیا کرے۔ معاف کرنے کے، درگزر کرنے کے احادیث میں بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت سے ہمیں جو سیکھنے مل رہا ہے اس پر عمل کی بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے تعلق سے کچھ باتیں سن لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایپیسوڈ میں وقت کم ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی سیرت پر تو بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہماری زبان بھی اس لائق نہیں ہے کہ ان کی شان و عظمت کو پورا کامل طور پر ہم بیان کر سکیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہے۔ آپ نے یہ خوشخبری اپنے اہل بیت کو سنائی۔ انہوں نے جب یہ واقعہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو ان کی عمر کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہو گیا۔ اچھا، آپ کی شہادت، آپ کے وصال کا سبب کیا بنا؟ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا اور اس زہر کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خارج ہونے لگی۔ 40 روز تک آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ربیع الاول 50 سن ہجری کو مدینہ منورہ میں اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی یعنی وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 49 ہجری میں وفات ہوئی۔ بوقت شہادت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 47 سال 47 ایئرس تھی۔
آپ کی نماز جنازہ سیدنا سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ اچھا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں اس قدر جمع غفیر تھا، یعنی پبلک رش اتنا تھا کہ سیدنا ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک ہوا، آپ کو جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں دفنایا گیا۔ میں نے جنت البقیع میں لوگوں کا اس قدر ازدحام دیکھا کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ بھی زمین پر نہ گرتی بلکہ کسی نہ کسی انسان کے سر پر گرتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک صفات کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو نصیب فرمائے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لے کر آئیں گے۔ FGN چینل کے دوسرے پروگرام بھی دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔